آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے نقصانات جو بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ایران کی جنگ میں پاکستان ایک اہم ترین موقف اختیار کیا ہے اور یہ ایک اہم وقت پر یہ ایک موقف اختیار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جویری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جی، تو اپنے پچھلے ولاگ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح امریکن جو جہاز ہے وہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ جنگی جہاز تھا یہ، اور اس کی جو مالیت ہے وہ 1 ملین سے بھی زیادہ ہے، تو یہ گر کر تباہ ہو چکا تھا۔ اور اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس میں ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 جو جنگی جہاز ہیں امریکہ کے وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور امریکہ کا یہ موقف ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کویت کی دفاعی سسٹم ہے انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے اس جہاز کو ٹارگٹ کیا، لیکن جو ایران کا موقف تھا وہ تھوڑا اس سے چینج تھا۔ ایران کے مطابق انہوں نے کہا تھا ایران نے کہ ہم نے امریکہ کے جہازوں کو تباہ کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے ان کے جہازوں کو، لیکن دیکھتے ہیں ابھی پینٹاگون نے کہا ہے کہ ہم اس پہ تحقیقات جاری ہے ہماری، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہمارے جنگی جہاز گر کر تباہ ہو چکے ہیں، اور امریکہ کو اس میں تقریباً 35 سے 40 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کے علاوہ بھی امریکہ کو مختلف جگہوں پر نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان جہازوں کے اندر جو پائلٹ تھے وہ سیف ہیں اور ان کو ریسکیو کر لیا گیا، لیکن جو جہاز ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور لوگوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا اور تباہ کیا گیا، لیکن امریکہ ماننے سے انکار ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ کویت کے دفاعی سسٹم نے ہی غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے جہازوں کو تباہ کیا۔ اور جب امریکہ کے جہاز تباہ ہوئے تو دنیا میں خوف پیدا ہو گیا۔ امریکہ کے جنگی جہاز گر کر تباہ ہوئے تو تمام دانشور اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور اگر اسی کو اس طرح کا نقصان ہو رہا ہے اور اسی کے جہاز اس طریقے سے تباہ ہو رہے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ امریکہ کو تو سپر پاور سمجھا جاتا ہے اور اس کو انبیٹیبل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو اس طرح کا نقصان ہو رہا ہے تو دنیا اس سوچ میں پڑ چکی ہے کہ ایران کے پاس کس قسم کے جدید ہتھیار ہیں جن کی وجہ سے وہ امریکہ سپر پاور کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اچھا، تو لاسٹ میں ٹائم ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں ان کی شہادت کی خبر ہم نے ڈسکلوز کی تھی، اور اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کی جو مسز ہیں ان کا بھی وہ بھی شہید ہو چکی ہیں اس حملے میں۔ پہلے وہ زخمی تھی لیکن اب وہ شہید ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے، بہو اور جو نواسی ہیں اور جو پوتی ہیں وہ بھی زخمی بتائی جا رہی ہیں، ابھی تک ان کی شہادت کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں، ابھی تک وہ زخمی ہیں اور زیر علاج ہیں۔ اچھا، اور ایک جو ایران کی طرف سے ایک اہم ترین خبر جو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے نتن یاہو کو جہنم واصل کر دیا ہے، اور ان کے جو کمپاؤنڈ ہے ان پر اٹیک کیے گئے ہیں راکٹ سے، اور ایران کے مطابق ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس چیز کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہیں، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو نتن یاہو صاحب ہیں وہ کہیں اور شفٹ ہو چکے ہیں، کسی اور کنٹری میں پناہ لی ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ رہنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے اسرائیل میں۔ اسرائیل کے جو موسٹلی لوگ ہیں انہوں نے بنکرز بنایا ہوئے اور وہ بنکرز میں ہی رہتے ہیں، وہ ایران کے لوگوں کی طرح جو بہادر نہیں ہیں، وہ اتنے دلیر نہیں ہیں کہ وہ باہر رہیں۔ اب اگر ہم بات کریں 87 سال کے آیت اللہ خامنئی صاحب کی، تو وہ اپنے کمپاؤنڈ میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کو کہا بھی کیا تھا کہ آپ بنکرز میں جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، وہ ان کی جو شہادت آیت اللہ خامنئی صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ان کے اپنے کمپاؤنڈ میں ہوئی ہے، وہ بنکر میں نہیں تھے اس وقت، لیکن لوگوں کے جو امریکن اسپیشلی جو خبر شائع کر رہے ہیں ان کے مطابق بنکر میں تھے اور بنکر کو تباہ کر دیا گیا، تو یہ تمام جو خبریں ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جب ایران کے میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے نہیں ہیں، کیونکہ ایران کا جو کلچر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بنکرز میں بیٹھیں گے، وہ ایک بہادر قوم ہے اور وہ دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں اسرائیل کی، تو اسرائیل نے اپنے بنکرز بنا رکھے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو ہدایت جاری کرتے ہیں کہ وہ بنکرز میں چلے جائیں جب حالات خراب ہو۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں صبح کے وقت ہی سائرن بج اٹھے ہیں اور لوگوں کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ آپ لوگ باہر نہ نکلیں اور آپ لوگ اپنے بنکرز میں ہی رہیں، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پاکستان کا میں نے آپ سے بلاگ کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان نے اہم موقف اختیار کیا ہے۔ پاکستان جو ایران کی حکومت ہے انہوں نے
3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है, जिनमें रूस है, चीन है और पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि हम आपके तावन के लिए शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है और जो चीन है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग में शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम ईरान के साथ हैं, क्योंकि ईरान से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो एक दोस्ताना ताल्लुकात हैं और अभी से नहीं है। हमें याद है कि जब पाकिस्तान का वजूद सामने आया था, जब पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था, तो सबसे पहले जिस इस्लामी रियासत ने पाकिस्तान को कबूल किया था वो ईरान थी। तो हमारे दिलों में ईरान के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और हम ये समझते हैं कि वो हमारे भाई हैं और हम हर मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़े हैं। इसके अलावा चीन ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था। चीन ने कहा था कि भई आप ये दहशतगर्दी है और इसको बंद करना चाहिए। इसके अलावा आयतुल्लाह ख़amenei साहब की शहादत पर भी उन्होंने कहा था कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमेरिका को नहीं करनी चाहिए थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।